بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، موت پر حق ہے، کوئی بھی انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ قبر انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے اور کہتی ہے میرے اندر آنے سے پہلے اللہ کی عبادت اور فرما برداری کر کے آنا۔ میرے اندر سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ میرے اندر تنہائی، حبس اور خوف ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کون سا انعام دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن دھوئے نہیں جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون کون سی بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب ایک شوہر نے شادی کی رات اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی، اس سے کہا یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ وہ 4 باتیں کون سی تھی؟ اس کے علاوہ رمضان میں مرنے والے ایک آدمی کا سچا واقعہ بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، روزے میرے لیے ہیں، میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان اگر یہ بات سوچے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو اللہ کے نزدیک روزے کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے ایک علیحدہ جنت مقصود کی ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ یہ بات سچ ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک میں انتقال کرے گا، جس کی موت رمضان میں ہوگی، اسے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت میدان حشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں کافر بھی مرتے ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا جو جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے، جس آدمی کا روزے کی حالت میں انتقال ہو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی افطاری حوروں کے سر کے پانی اور جنت کے پھلوں سے ہوگی۔ وہ قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے۔ جو آدمی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے لیے نہ ہی روزے محشر، نہ ہی حساب و کتاب اور نہ ہی قیامت کی سختیاں ہوں گی۔ وہ آدمی پہلے ہی سے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہوگا۔ گویا اللہ رب العزت اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے اہتمام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جسے عرفہ کے دن یعنی حج کے موقع پر موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر خوش نصیبی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیاطینوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا، وہ بدقسمت ہوگا۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس نے درود پاک نہ پڑھا، وہ بھی بدقسمت ہوگا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کرنا۔ ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں فرمایا؟ محترم ناظرین، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یا علی، میں رکھی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی، میری یادداشت کمزور ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، میرے بھائی، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، تم کھانا گرم گرم کھاتے ہو۔ میرے بھائی، یاد رکھنا، جو آدمی کھانے کو گرم گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، وہ طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی، پھر بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کھانے کو بیٹھ کر کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے منہ میں ڈالا کرو، کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 ایسی کون سی نصیحتیں کی۔ اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اگر کسی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری غلطی کی وجہ سے صبر کر لینا، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا، اس کا کیا مطلب؟ شوہر نے کہا، مجھے غصے کے وقت کوئی جواب نہ دینا، مجھ سے راز کی ہر بات کرنا، لیکن لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا۔ دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت، ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان گھروں کے بارے میں کیا فرمان ہے جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا علی،
میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم رات کے برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ اے عورت، یاد رکھنا، جن گھروں میں رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں ان گھروں میں شیطان برتنوں کی مہک سونگھتے ہوئے آتے ہیں، ان گھروں کے برتنوں میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس گھر کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے حضرت علی کو بے شمار علم سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہاری شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے اور سب سے بہترین اخلاق والے سے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کس کے بارے میں ہے، کس موقع پر اور کس جگہ نازل ہوئی۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔